اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ اپنے انتہائی مصروف لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ویلکم سر۔ ناظرین بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں آج پہلا سوال حضر ضلع اٹک سے موصول ہوا ہے۔ صاحب نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا، کہتے ہیں کہ میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے گناہوں میں الجھ گیا ہوں جو میرے ضمیر پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ بہت بار توبہ کی، عہد کیا کہ ایسا دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن ہر بار بے بس رہا۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں کہ میں گناہوں کی اس دلدل سے نکل آؤں اور ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی جیوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بھائی نے حضر ضلع اٹک سے جو سوال کیا ہے، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ بندہ مومن کی جو ٹسل ہے، جس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں، یہ جاری و ساری رہتی ہے۔ بے شک۔ یہ ازل سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ آ کھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے تو نمرود، موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ، فرعون، اور ان کے مقابلے میں فرعون آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں بھی وہ ابو جہل اور کتنے شیاطین۔ بے شک۔ تو یہ پارٹ آف گیم ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد بن نفس۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نہنگو ازدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس مارا کو گر مارا، کہ آپ نے مگر مچھ کو، شیر نر کو اور خطرناک خونخوار جانوروں کو اگر مار دیا ہے، دبوچ لیا ہے، تو کوئی کمال نہیں کیا۔ بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ کو آپ نے کنٹرول کر لیا۔ بے شک۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو مقابلے میں دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ بے شک۔ تو یہ انسان کی نفسانی خواہشات جو ہیں اس سے مختلف گناہ کرواتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس کی خواہشات اس کا الہ ہے، اللہ، وہ خواہشات کا پجاری ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ ادھر اٹھ بھاگتا ہے۔ یقیناً شیطان جو ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک۔ اس کی طرف سے بھی سرکار نے فرمایا کہ وہ دن میں 360 حملے ہر بندہ مومن پہ کرتا ہے۔ وہ چھوٹا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر بنا کے مار دو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دیکھو یہ شیطان 360 حملے، اور نفس جو ہے وہ کئی شیطانوں پہ باری ہے، بے شک۔ کیونکہ یہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے والا صاحب ہے۔ انسان اس کو اپنا اور خیر خواہ سمجھتا ہے، جو انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے ہم سے یہ غلط کام کروائے، استغفر اللہ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ کہے گا ہائے یہ میرا اپنا وجود ہی میرا دشمن ہو گیا۔ تو غلطی ہو جانا یہ الانسان و مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قرآن میں کتنی جگہوں پہ قصہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے بہکا دیا۔ اللہ کریم نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس کا دانہ بھی استعمال کر لیا، قریب بھی چلے گئے۔ شیطان نے بہکایا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، بے شک۔ اور ربنا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ اللہ والوں کا شیوا ہے، اسی لیے سرکار نے بھی فرمایا کہ
افضل الدعاء الاستغفار، بے شک، افضل ترین جو دعا ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور اہل ایمان کی جو پسندیدہ ترین دعا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اور آخری دو آیتوں میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بے ہم اس شک، کے ترجمے پہ غور کریں، اے اللہ ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اللہ، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پہ تو نے بوجھ ڈالا۔ اللہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر حوصلہ یا ہمت یا اتنی سخت نہیں، ہمارے اوپر وہ ذمہ داری و بوجھ بھی نہ ڈال۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کی قوم پہ ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اس میں نفس بھی کافر یہ بھی انسان کو بہکاتا ہے جو نفس ہمارا ہے، شیطان بھی ہے اور کئی شیطان کے حواری بھی ہیں۔ اسی لیے جو معوذتین ہے اس کے آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، بے کچھ شک، انسانوں میں دشمن ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں دشمن ہوتے ہیں۔ تو مایوسی اسلام کے اندر یہ گناہ ہے، گناہ ہے، بلکہ کفر ہے یہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اللہ والے جو ہیں یہ ایسا معاملہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ بے شک، اب صحابہ نے عرض کی حضور ہم سے تو غلطیاں خطائیں وغیرہ، تو آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، بے شک، تو آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفار فرمایا کہ میں ہر پچھلے مقام سے توبہ کرتا ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دوسرا امت کو تعلیم دیتا ہوں، رہنمائی دیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے رجوع کرنا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو صرف عملوں سے بخشش والی بات کوئی بے نہیں، شک، جو بے بخشا جائے گا اللہ کے فضل اللہ سے کے بخشا سے جائے گا۔ بخشا جائے گا، بے شک، تو کسی صحابی نے ہمت و حوصلہ کر کے عرض کی آقا آپ کے تو اعمال جو ہیں وہ فرشتوں کے اعمال سے بھی پاکیزہ تر ہیں، تو کیا آپ بھی عملوں سے نہیں بخشے جائیں گے؟ فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے بے بخشا شک، جاؤں گا۔ بے شک، تو لہٰذا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، سونیا جے میں ویکھ عملاں والے تو کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ تو اس کی رحمت سے پر امید رہنا یہ پہلی ضرورت ہے۔ اور مولانا روم کا وہ مشہور شعر ہے کہ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے تو اللہ نے رحمت کا دروازہ بند نہیں بے کیا، شک، بے واپس لوٹ آ۔ پنجابی میں کسی شاعر نے کہا نا کہ کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آسا رکھن والا، میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہ، پھر تیرے دا توبہ کیتی نہیں کوئی ہور پناہ، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چھوکے تو ہاتھ پکڑن والا۔ کسی نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے اور کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، رو رو کے التجا کر رہے ہیں، مولا اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تو سونے قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا لینا تاکہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو لوگوں نے خیال کیا پتہ نہیں یہ کون بہت بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ تو جب حقیقت حال کا پتہ چلا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ پیرانے پیر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ بے شک، فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ، التجا کرو، رونا نہ آئے، رونے والوں جیسا منہ بنا لو۔ علامہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ تو غنیہ از ہر دو عالم من فقیر، روزے معاشر عذر ہے من پذیر، گر تو را بینی صابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے، تو مالک ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو اگر میرے
گرفت کرنا ضروری ہو جائے اور میرے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور تو ان کو دکھانا ضروری سمجھے، تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے صدقے جو ہے کرم فرمانا اور حضور سے علیحدہ رکھ کے کہیں مجھے اپنے نبی کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بے شک، اس لیے کم از کم 300 دفعہ ذکر کثیر جو ہے، جب سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے، بے شک، تو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وہ سورہ بقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں اس کا 300 دفعہ، اور ہر نماز میں ہم اس دعا کو شامل کریں جو آخر میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا بھی ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ذکر جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ یہ بھی صبح و شام میں اگر توفیق ہو تو کم از کم بندہ 5 تسبیحیں جو ہیں اس کی پڑھے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اور نیک مجلس میں بیٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا۔ بے شک، نیک عمل ہو جائے تب بھی توبہ کرے کہ مولا نیکی تو کی ہے لیکن حق ادا نہیں کر سکے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو غلطی ہو جائے پھر تو بہت زیادہ نادم ہونا اور شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں اور ہر وقت اللہ سے لرزہ ترسا بھی رہیں، لیکن اس کی رحمت سے امید بھی رہیں۔ بے شک، بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے اس کا کرم مانگتے رہنا چاہیے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔